اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الانشراح. سورة الانشراح سورہ انشراح مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا. سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا. خلاصہ تفسیر. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حلم سے کشادہ نہیں کر دیا، یعنی علم بھی وسیع عطا فرمایا اور تبلیغ میں جو مخالفین کی مزاحمت سے ایذا پیش آتی ہے اس میں تحمل اور حلم بھی دیا. اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. وزر سے مراد وہ مباح اور جائز امور ہیں جو کبھی کبھی کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر آپ سے صادر ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت و خلاف اولیٰ ہونا ثابت ہوتا تھا، اور آپ بوجہ علو شان و غایت قرب کے اس سے ایسے مغموم ہوتے تھے جس طرح گناہ سے کوئی مغموم ہوتا ہے. اس میں بشارت ہے ایسے امور پر مواخذہ نہ ہونے کی. پس اس بنا پر یہ بشارت آپ کو 2 بار ہوئی. اول مکہ میں اس صورت کے ذریعے، دوسری مدینہ میں سورہ فتح میں اس کی تاکید و تکمیل اور تجدید و تفصیل کے لیے. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا، یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک مقرون کیا گیا. قال اللہ تعالی اذا ذکرت ذکرت، یعنی اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر میرے ساتھ ہوگا. جیسے خطبے میں، تشہد میں، نماز میں، اذان میں، اقامت میں، اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت ظاہر ہے، پس جو اس کے قرین ہوگا رفعت و شہرت میں وہ بھی تابع رہے گا. اور چونکہ مکہ میں آپ اور مومنین طرح طرح کی تکالیف و شدائد میں گرفتار تھے، اس لیے آگے ان کے ازالے کا بطریق تفریع علی السابق کے وعدہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت رفع کر دی، جیسا علم نشرح سے معلوم ہوا، سو اس سے دنیاوی راحت و محنت بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے. چنانچہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ، یعنی عنقریب ہی جو حکمن ساتھ ہونے کے معنی میں ہے، آسانی ہونے والی ہے. اور چونکہ ان مشکلات کے انواع و اعداد کثیر تھے، اس لیے اس وعدے کو مقرر تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. چنانچہ وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب رفع ہو گئیں، جیسا روایات احادیث و سیر و تواریخ اس پر متفق ہیں. آگے ان نعمتوں پر شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں دی ہیں تو آپ جب تبلیغ احکام سے جو دوسروں کی نفع رسانی کی وجہ سے عبادت ہے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات متعلقہ بذات خاص میں محنت کیا کیجیے. مراد کثرت عبادت و ریاضت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہی مناسب ہے. اور جو کچھ مانگنا ہو اس میں اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے، یعنی اسی سے مانگیے. اور اس میں بھی ایک حیثیت سے بشارت ہے زوال عسر کی کہ خود درخواست کرنے کا حکم گویا درخواست پورا کرنے کا وعدہ ہے. معارف و مسائل. جیسا کہ سورۃ ضحیٰ کے آخر میں بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے آخر قرآن تک 22 صورتوں میں بیشتر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سے متعلق مضامین ہیں.
صرف چند صورتیں احوال قیامت یا بعض دوسرے مضامین سے متعلق آئی ہیں۔ سورہ انشراح بھی ان خاص نعمتوں کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی نے مبذول فرمائی، اور اس کے بیان میں اسی عنوان استفہام کو اختیار فرمایا ہے جو سورہ ضحیٰ میں الم یجدک میں تھا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، شرح کے لفظی معنی کھولنے کے ہیں، اور سینے کو کھول دینا اس کو علوم و معارف اور اخلاق حسنہ کے لیے وسیع کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حق تعالی نے علوم و معارف اور اخلاق کریمہ کے لیے ایسا وسیع بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پا سکے، اور اسی شرح صدر کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالی کی طرف توجہ میں مخل نہ ہوتا تھا۔ اور بعض احادیث صحیحہ میں یہ آیا ہے کہ فرشتوں نے بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ظاہری طور پر بھی چاک کر کے صاف کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے شرح صدر سے اس جگہ وہی شق صدر کا معجزہ لیا ہے، واللہ اعلم۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وزر کے لفظی معنی بوجھ کے ہیں، اور نقد ظہر کے لفظی معنی کمر توڑ دینے کے، یعنی کمر کو جھکا دینے کے ہیں۔ جیسا کوئی بڑا بوجھ انسان پر لاد دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ وہ بوجھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی، ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصے تفسیر میں آ چکی ہے کہ اس سے وہ جائز اور مباح کام ہے جن کو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین حکمت و مصلحت سمجھ کر اختیار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مصلحت کے خلاف یا خلاف اولا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی علو شان اور تقرب الہی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پر ایسی چیزوں پر سخت رنج و ملال اور صدمہ ہوتا تھا۔ حق تعالی نے اس آیت میں بشارت سنا کر وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا کہ ایسی چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے وزر یعنی بوجھ کی مراد اس جگہ یہ لکھی ہے کہ ابتداء نبوت میں وحی کا اثر بھی آپ پر شدید ہوتا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ساری دنیا میں کلمہ حق پھیلانے اور کفر و شرک کو مٹا کر خلق خدا کو توحید پر جمع کرنے کی ڈالی گئی تھی، اور اس سب کام میں حکم یہ تھا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی آپ امر الہی کے مطابق استقامت پر رہیں جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس کا بار عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے، اور بعض روایت حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی لحیہ مبارک میں جو کچھ سفید بال آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ بوجھ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہٹا دینے کی بشارت اس آیت میں دی گئی ہے، اور اس کے ہٹا دینے کی صورت اگلی آیت میں آئی ہے کہ آپ کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ حق تعالی نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا حوصلہ اتنا بلند فرما دیا کہ یہ سب مشکلات آسان نظر آنے لگی اور وہ بوجھ نہ رہا۔ واللہ اعلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شعائر میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک لیا جاتا ہے، جو ساری دنیا میں میناروں اور ممبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی سمجھدار انسان آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا، اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ فائدہ، یہاں 3 نعمتوں کا ذکر ہے: شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ ان تینوں کو 3 جملوں میں ذکر فرمایا ہے، اور سب میں فعل اور مفعول کے درمیان ایک حرف لک یا عن کا لایا گیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور خاص عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کام آپ کی خاطر کیے گئے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں لام تعریف کہتے ہیں، اگر اسی کلمے کو الف لام ہی کے ساتھ مکرر لایا جائے تو اس کا مصداق وہی ہوتا ہے جو پہلے کلمے کا تھا، اور اگر بغیر الف لام تعریف کے مکرر لایا جائے تو دونوں کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں۔
اس آیت میں العسر جب مکرر آیا تو معلوم ہوا کہ اس سے وہ پہلا ہی عسر مراد ہے، کوئی نیا نہیں، اور لفظ یسرن دونوں جگہ بغیر الف لام کے لایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا یسر پہلے یسر کے علاوہ ہے۔ تو اس آیت میں ان مع العسر یسرا کے تکرار سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہی عسر و مشکل کے لیے دو آسانیوں کا وعدہ ہے، اور دو سے مراد بھی خاص دو کا عدد نہیں بلکہ متعدد ہونا مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک عسر یعنی تنگی اور مشکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی یا آئے گی، اس کے ساتھ بہت سی آسانیاں آپ کو دی جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا ایک عسر دو یسروں پر، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ تاریخ سیرت کی سب کتابیں جو اپنوں اور غیروں مسلم و غیر مسلم نے لکھی ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ جو کام مشکل سے مشکل بلکہ لوگوں کی نظر میں ناممکن نظر آتے تھے، آپ کے لیے وہ سب آسان ہوتے چلے گئے۔ روایت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں العسر کا لفظ الف لام عہد کے لیے ہے، اور مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عسر ہے، یعنی یہ وعدہ کہ ہر مشکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے، جس کو حق تعالی نے ایسا پورا فرمایا کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اگر دنیا میں کسی شخص کو عسر کے بعد یسر نصیب نہ ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں، البتہ عادت اللہ اب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے اور اسی کے فضل کا امیدوار رہے اور کامیابی میں دیر ہونے سے آس نہ توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کر دے گا۔ بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کو خلوت میں ذکر اللہ اور توجہ اللہ بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ ایک محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو دوسری محنت کے لیے تیار ہو جائیے، وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا و استغفار میں لگ جائیں۔ اکثر حضرات مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، بعض حضرات نے دوسری تفسیریں بھی لکھی ہیں مگر اقرب وہی ہے جو اوپر لکھی گئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور خلق خدا کو راستہ دکھانا، ان کی اصلاح کی فکر، یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی، مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اس کی تدبیر کریں۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ صرف اس عبادت یا بالواسطہ پر آپ قناعت نہ کریں بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ خلوت میں حق تعالی کی طرف متوجہ ہوں، اسی سے ہر کام میں کامیابی کی دعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ ہی ہے، اور شاید اسی لیے پہلی قسم یعنی عبادت بالواسطہ سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرورت کے لیے ہے، اس سے فراغت ہو سکتی ہے، اور دوسرا کام یعنی توجہ اللہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فراغت مومن کو کبھی نہیں ہو سکتی بلکہ اپنی ساری عمر اور توانائی کو اس میں صرف کرنا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ علماء جو تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے غفلت نہ ہونا چاہیے کہ ان کا کچھ وقت خلوت میں توجہ اللہ اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، جیسا کہ علماء سلف کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں۔ اس کے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی مؤثر نہیں ہوتی، ان میں نور و برکت نہیں ہوتی۔ فائدہ لفظ فانصب نصب سے مشتق ہے جس کے اصلی معنی تعب اور تکان کے ہیں۔ اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ مشقت اور تکان محسوس ہونے لگے، صرف نفس کی راحت و خوشی ہی پر اس کا مدار نہ رہے، اور کسی وظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور تعب ہے، خواہ کام مختصر ہی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔